کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش، اس کا سیزن 15 اپنے آخری مراحل میں تھا، آج فائنل مراحل میں تھا اور یہ تکمیل کو پہنچا، اور جہلم اور گجرانوالہ کی ٹیموں میں بڑا زوردار مقابلہ ہوا۔ آخر کار 2 میں سے ایک ہی کی جیت ہوتی ہے، تو یوں یہ کہ جہلم کی ٹیم جو تھی وہ کامیاب ہوئی، گجرانوالہ والے رنجیدہ تھے، اور اس وقت قیامت کا منظر میں سوچ رہا تھا، اور وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، کیونکہ ان کو پکڑ رہے تھے، سنبھال رہے تھے اسلامی بھائی۔ تو شعر کچھ اس طرح ہے کہ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت یہ شور اٹھ رہا ہوگا، دارو گیر، پکڑو پکڑو پکڑو، یعنی کہ فرشتے جو ہیں وہ مجرموں کو پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی، پکڑ دھکڑ ہو رہی ہوگی، جیسے بعض اوقات ہنگاموں میں پولیس وہ پکڑ دھکڑ کر رہی ہوتی ہے، تو محشر میں وہ منظر کہ فرشتوں کا ہے کہ پکڑو پکڑو، یہ شور ہوگا اور مجرموں کو پکڑا جا رہا ہوگا۔ تو وہ منظر اور یہ شعر جو ہے یہ ذہن میں ذرا گردش کر رہا تھا۔ لیکن ہماری یہ ہار جیت جو ہے یہاں کی، یہ اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ یہاں تو جو ہارتا اس کے ساتھ بھی ہمدردی کی جاتی ہے، لیکن وہ محشر کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہوگا، اور ایسے موقع پر ہمیں اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب دنیا میں اس طرح کے معاملات میں ہارنا جیتنا وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اب وہ ٹھیک ہے کہ وہ مدینہ شریف کے ٹکٹ کے غم میں رو رہے تھے، اب یہ ظاہر دل کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ وہ مدینہ کے ٹکٹ کے غم میں رو رہے تھے، جو بھی رو رہے ہوں، یا کوئی اس لیے رو رہا تھا کہ اب میری بے عزتی ہوگی، دوستوں میں کیا منہ دکھاؤں گا، ہار گئے، اتنا اس سوال کا جواب نہیں دے سکے، یار اتنا سا جواب نہیں دیا، گھر والوں میں سبکی ہوگی۔ تو اس طرح کے بھی خیالات ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ متوقع ہیں کہ آئیں ذہن میں، طرح طرح کے خیالات ہیں۔ تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ان مقابلوں میں۔ صحیح بات ہے کہ قبر کا امتحان، محشر کا امتحان، یہ ہمیں ان کی یادیں دلاتی ہیں، یہ باتیں کہ یہاں تو ہار جیت ہو گئی، کوئی مسئلہ، کیا مسئلہ ہوا، بس وہ اپنے جو بھی زد پڑی تو سیدھی بات ہے کہ نفس پر پڑی اور کہیں نہیں پڑی، اور
وہ جو اللہ نہ کرے وہاں کوئی ناکامی کی صورت ہوئی قبر کے امتحان میں تو پھر ناقابل تصور. ذرا محشر میں اگر خدا نہ خواستہ ناکامی کا سامنا ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ کیا کچھ گزرے گی. اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں قبر و آخرت کے امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے. اور دنیاوی امتحانات میں بھی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، اب اس میں اب یہ کہیں کہ بھئی دونوں ٹیمیں کامیاب ہو جائیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے نا. ایک ہی کامیاب ہوگی، دوسرے سب مطلب ظاہر ہے کہ ناکامی ہوں گے. کتنے مقابلے کرتے کرتے بڑھتے بڑھتے گرتے پڑتے یہ بیچارے دو گروپ، دو ٹیمیں جو تھے، دو ٹیموں کے اس طرح یہ پہنچے اور آخر ان میں بھی ایک کو ہار کا سامنا ہوا. لیکن قیامت میں اس طرح کا نہیں ہوگا کہ وہ دو ٹیموں کا مقابلہ یا چار ٹیموں کا مطلب کچھ ہارے کچھ جیتے اور مقابلے ہوں، یہ نہیں. وہاں تو مطلب معاملہ ہی کچھ اور ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم سب کو مطلب یہ کہ اپنی آخرت کو ہر معاملے میں پیش نظر رکھنا چاہیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بچے کو روتا دیکھ کر تم رو پڑو جہنمیوں کے رونے کو یاد کر کے، کہ جہنم میں جہنمی روئیں گے اور وہ ایسا روئیں گے کہ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے. تو اس طرح مطلب دنیا کے جو بھی معاملات ہیں ان میں کوشش کی جائے کہ کوئی نہ کوئی آخرت کی یاد کا پہلو نکال سکتے ہوں تو ہم نکال لیں. تو اس سے مطلب یہ کہ دلوں میں نرمی پیدا ہوگی اور گناہوں میں کمی آئے گی اور نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے امتحان میں ہمیں فل پاس کرے، کوئی کمی نہ رہے. محبوب کے صدقے میں شفاعت نصیب ہو جائے اور بس ہم ہنستے مسکراتے محبوب کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیکھیے نیا سال عنقریب شروع ہونا ہے اور پرانا سال یعنی کہ رواں سال ابھی ہم 2023 سنہ عیسوی میں، اور کوئی ضروری نہیں کہ ہم یہ سال پورا کر بھی سکیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ اس وقت یعنی ہمارے وطن عزیز میں تو ابھی تقریباً 16 منٹ باقی ہیں نئے سال کو، اور جہاں میں ہوں 1 گھنٹہ 16 منٹ باقی ہے. حاجی عمران نظر آ رہے ہیں، وہ 4 گھنٹے غالباً 4-5 گھنٹے کا فرق ہے یا 3-4 گھنٹے کا. تو یوں مطلب دنیا میں کہیں 10 گھنٹے کہیں 8 گھنٹے کے بھی فرق سے نیا سال شروع ہوگا. اچھا یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ نیا سال جو آج جس کو ہم مطلب لے کے بیٹھے ہیں ابھی، یہ کوئی اسلامی تہوار نہیں ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے. ہمارا اسلامی سال یہ وہ ہجری سن ہے، اور ہمارا اسلامی سال نیا سال مسلمانوں کا وہ شروع ہوتا ہے محرم شریف سے. محرم شریف کا جب چاند نظر آتا ہے نا تو اسلامی سال جس کو ہجری سن بولتے ہیں یہ شروع ہوتا ہے. اب رائے ہے کہ عیسوی سن، تو یہ اگرچہ مطلب اسلامی سال اس کو بولتا بھی نہیں ہے، کوئی ہے بھی نہیں اور بولتا بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں رائج ہے. تو جو ایسی چیزیں رائج ہو جاتی ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی اور اسلام جن سے منع نہیں کرتا تو وہ جائز ہوتا ہے، اور لوگوں کے طور طریقے کے مطابق چلنے میں حرج نہیں ہوتی جب تک شریعت نہ ٹکرائے. جیسے شادی کی بہت ساری رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سنت سے جن کا ثبوت نہیں ہوتا لیکن شریعت نے ان کو منع بھی نہیں کیا ہوتا، ان رسموں میں ہم لوگ شریک ہوتے ہیں تو نو پرابلم. اسی طرح بہت ساری صورتیں، اب جیسے یوم پاکستان ہمارے ہاں 14 اگست کو منایا جاتا ہے، اور کسی کو اسلامی تاریخ تو بہت تھوڑوں کو پتہ ہوتی ہے، حالانکہ 27 رمضان شریف کو پاکستان بنا تھا، لیکن وہ تاریخ اس دن 14 اگست بھی تھی. تو 14 اگست فوکس ہو گئی اور اسی کو منایا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارا وطن عزیز ہے، ہم منائیں گے، نو پرابلم. کہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا. تو میں نے یہ وضاحت مجھے مناسب لگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب میں آپ کو وہ خوشخبری سنانے لگا ہوں. خوشخبری، دعوت اسلامی کا تعلیمی میدان میں ایک اور سنگ میل
ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC حکومت پاکستان نے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کیمپس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کیمپس میں 4 ڈپارٹمنٹ ہیں۔ نمبر 1 ڈپارٹمنٹ آف عربک، نمبر 2 ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، نمبر 3 ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنس، نمبر 4 ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن۔ اس کیمپس کا ایڈریس ہے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی 11G مرکز اسلام آباد۔ مزید حاجی عبدالحبیب۔ ماشاءاللہ اسلام آباد والوں کو بہت مبارک ہو، دنیا بھر کے عاشقان رسول کو مبارک ہو۔ ماشاءاللہ دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کا جو امیر اہل سنت نے اعلان فرمایا، بہت بہت سب کو مبارک ہو۔ یونیورسٹی میں داخلے کا اعلان کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ دارالمدینہ یونیورسٹی کے فیس بک پیج پر کر دیا جائے گا۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کو بھی بہت بہت مبارک ہو، وقار المدینہ بھائی کو، باقی اراکین شورا کو، حاجی یافور کو، سب کو مبارک ہو ماشاءاللہ۔ نگران شورا کو مبارک ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان میں بعض اسلامی بھائیوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے اور ماشاءاللہ بڑی کاوشیں کی ہیں، جن میں مطلب یہ ہے کہ آپ بھی شامل ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کی کاوشیں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی اور جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا، بھاگ دوڑ کی، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بعض اور بھی اراکین شورا ہیں، بعض اور بھی اسلامی بھائی ہمارے جنہوں نے بڑا اس میں مطلب ہے کہ اچھا رول ادا کیا۔ ظاہر کام تو کرنے سے ہوتا ہے، خالی چاہنے سے ضروری نہیں کہ ہو جائے، تو اس میں بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے بھی پھر جو حکومتی ادارے کے اسلامی بھائیوں نے تعاون کیا، سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے کہ اس کا آپ کو بھی دونوں جہاں میں صلہ ملے، بہترین اجر ملے، اور یہ یونیورسٹی عین اسلامی خطوط پر رہتے ہوئے قوم و ملت کی خدمت کرے اور دینی اور دنیاوی تعلیم سے عاشقان رسول کو آراستہ کرے۔ سب کو اللہ پاک بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ ہمیں کئی سوالات ملے ہیں، اب چونکہ 12 بھی بجنے قریب ہیں۔ ایک نعرہ ہمارے یہاں لگایا جا رہا ہے، دعوت اسلامی زندہ باد، اور ماشاءاللہ آپ نے ترغیب دلائی ہے، تو گھروں پہ، دکانوں پر اس کے اسٹیکرز بھی آویزہ کیے جا رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنے گھروں میں، اداروں میں، آفیسز میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول بنانا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور مزید اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، بطور ملک بھی آپ بیان فرما دیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، جس پر مزید مدنی پھول۔ حدیث پاک میں کہ جس مومن کے تعلق سے کہ مومن وہ جو اپنے لیے پسند کرتا اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، دوسروں کے لیے پسند کرے، تو اس طرح مطلب مضمون حدیثوں میں موجود ہے۔ تو گھر والے تو ظاہر زیادہ حقدار ہیں اس کے کہ ہم ان کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہاں مراد یہ کہ آخرت کے معاملات جو اس کا بھی، ورنہ تو گھریلو معاملات تو عام طور پہ مطلب چل ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی شریعت کے مطابق چلانا یہ مطلب ہونا چاہیے۔ تو اللہ توفیق دے۔ تو اس لیے وہ گھر میں نمازوں کا اہتمام ہو۔ اگر گزشتہ سال اس طرح بے نمازی پن میں گزرا ہے تو اب یہ کہ اللہ کرے کہ وہ ماحول ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہم مطلب نمازوں کا اہتمام گھر میں کریں، ورنہ کہ سمجھو پچھلا سال تو ہمارا غفلتوں میں گزر گیا۔ ذہن تو یہ بنانا چاہیے یہ غفلتوں میں گزر گیا، اور اب اس کا اللہ کرے کہ ہم ازالہ کرنے میں کامیاب ہوں۔ وہ کسی نے کہا عشرت میں کاہلوں سے تھکے حال کی طرح، یہ سال بھی گزر گیا ہر سال کی طرح۔ یہ سارے کے مطلب سارا مطلب زندگی جو ہے یہ سب نے غفلتوں میں گزر رہی ہے۔ اب جس کے 20 سال کی عمر ہے، کسی کے 25 سال کی، کسی کے 35 سال، کسی کی 65 سال، کسی کے 75 سال، سب سوچتے کہ میری زندگی تو غفلت میں گزری۔ یہ تو ہونا نہیں ہے کہ ہم نیکیاں کریں بھی تو نیکیوں کو یاد کریں، یہ ذہن میں رکھنا۔ نیکیاں یاد رکھنی نہیں ہوتی، نیکیاں بھلانی ہوتی ہیں، گناہ یاد رکھنا ہوتا ہے۔
اور یہ ہر سانس جو ہے یہ موت کی طرف ایک قدم ہوتا ہے. اب وہ نیا سال بدلا تو ہم یہ کہ وہ سال ور کرتے ہیں، حقیقت میں کہ ایک لمحہ ہے وہ بھی قیمتی ہے. ایک لمحہ جو گزر گیا وہ کبھی بھی پلٹ کر نہیں آئے گا. دنیا کی طاقت ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن جو سانس ہم نے نکال دیا وہ اب واپس نہیں ملے گا، وہ گیا، نکل گیا. تو اس لیے یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کے سانس انمول ہیں. نہ کر برباد عمر بے بہا کی ایک ساعت بھی، ایک لمحہ بھی، ایک گھڑی بھی. عمر بے بہا یعنی انمول، عمر کی ایک ساعت ایک گھڑی بھی برباد مت کر. نہ کر برباد عمر بے بہا کی ایک ساعت بھی، کہ یہ جن سے گرام آیا کہیں جا کر بھی آتی ہے. ایک ساتھ بھی، ایک سانس بھی جو نکل گیا، یہ رخصت ہو گیا ہم سے، اب یہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا. یہ ہماری زندگی سے مائنس ہو گیا. یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عمر بڑھ گئی، اتنے سال کا بچہ ہو گیا، اتنی سالگرہ ہم خوشیاں مناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں کہ بھئی بڑا ہو گیا. بڑا نہیں ہو گیا. اگر آپ ڈیپتھ میں جائیں نا، گہرائی میں جائیں تو یہ چھوٹا ہو گیا. مثال کے طور پر آپ کا بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اس کی عمر علم الہی میں 50 سال کی ہے. ہمیں تو نہیں پتا 50 سال تک یہ جیے گا دنیا میں. تو یہ جب پیدا ہوا تو 50 سال کا تھا ان مانو کر، تو 40 سال کا رہ گیا. تو 10 سال اس کی عمر سے مائنس ہو چکے. تو ہر سال تو مائنس ہوتا ہی ہے، ہر مہینہ بھی مائنس ہو رہا ہے، ہر ہفتہ بھی مائنس ہو رہا ہے زندگی میں سے، ہر دن بھی مائنس، ہر گھنٹہ بھی مائنس، اور ہر سانس بھی جو ہم لیتے ہیں نکالتے ہیں، یہ سب زندگی سے مائنس ہوتے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم کو مطلب اس میں بہت سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور اپنی عمر جو ملی ہے، جو سانس ملے، اس کی قدر جاننی ہے کہ یہ فضولیات میں ضائع نہ ہو، بلکہ ان کاموں میں صرف ہو، خرچ ہو جس میں اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل ہو. ورنہ موت تو آئے گی، ہمیں پتہ نہیں کب آئے گی، لیکن یقیناً آئے گی. کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کے ہیں، پل کی خبر نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم نے بہت سامان ڈال دیا، کل کے لیے، پرسوں کے لیے، مہینے کے لیے، آئندہ سال کے لیے پلاننگ ہے، اتنے برسوں کے لیے پلاننگ، سب پلاننگ کر چکے ہم. لیکن موت کا ایک جب جھٹکا آئے گا نا، ساری پلاننگ جو سبوتاس ہو جائے گی، سب درا کا درا رہ جائے گا. اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. کاش ہم صرف وہی کام کرنے والے بنے جس میں ثواب ملے، اللہ اور رسول کی رضا حاصل ہو. تو گھر میں بھی ہم ماحول بنائیں نمازوں کا، سنتوں کا، گھر میں درس دیں فیضان سنت سے. تو اس طرح جو مطلب بڑے بھائی ہیں یا اس طرح کے جو شرکت کر سکتے ہیں، ان کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی ترغیب دے کر ان کی شرکت کو یقینی بنائیں. مدنی قافلوں کے خود بھی مسافر بنیں، ان کو بھی مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں. تو اس طرح انشاءاللہ آپ نیکی کی دعوت گھر میں دیں گے. اور ہاں، اپنے کردار کو بھی سنبھالنا ہے. اپنا کردار اگر سیٹ نہیں ہے نا تو پھر گھر میں دعوت، نیکی کی دعوت اثر کرے گی نہیں. آپ گھر میں گئے تو ابے تبے ہوئے اڑے، یہ کیوں نہیں رکھا، یہ ادھر کیوں ڈال دیا ہے، میری وہ کہاں گئی. یہ اگر کریں گے تو پھر تو ماحول نہیں بنے گا. لڑا لڑی مارا ماری سے ماحول نہیں بنتا. آپ کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ اگر پہلے کچھ کمزوریاں تھیں اور سپوز کرو کہ دعوت اسلامی کی برکت سے وہ کمزوریاں دور ہوئی ہوں، تو ان کا اظہار اگر گھر میں ہوگا تو گھر میں بولیں گے کہ یار پہلے اس طرح کا تھا، پہلے آتے ہی وہ ابے تبے اور دم مچاتا تھا، اب آ کر ہی ہم کو سلام کرتا ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے کیسا بدل کر رکھ دیا. یہ اگر انداز ہوگا نا آپ کا، تو پھر دیکھو دعوت اسلامی آپ کے گھر میں آتی ہے. اور دعوت اسلامی آئے گی تو کیا کرے گی؟ آپ کو ظاہر ہے کہ وایا مدینہ جنت ہی کے راستے پہ ڈالے گی نا کہ چلو بھائی، اور کیا کرے گی. تو اس طرح بتا اپنے کردار کے ذریعے. ہمارے گھروں میں کہا سلام کا ماحول تھوڑی ہے، کہا ہے کوئی کرتا ہوگا، نہیں کرتے. یہ دوستوں کے سامنے پیچھے رہتے ہیں. اللہ اللہ، ان کے جیسا جیسے حسن اخلاق تو کسی نے پایا ہی نہیں. اور جب گھر میں آتے وہ شیر ببر کی طرح داڑتے ہیں، ہاتھیوں کی طرح چنگاڑتے ہوتے ہیں. تو سارا جو مطلب امپریشن ہے اس کا حساب کتاب پورا ہو جاتا ہے. تو اس لیے گھر میں اخلاق اچھے ہوں، باہر بھی اچھے ہوں.
گھر میں آپ کے اخلاق دیکھ کر دوسروں کے اخلاق درست ہوں گے، بچوں کے اخلاق درست ہوں گے، ماں باپ کو بھی سمجھنے کو ملے گا کہ میرا بیٹا اب میرا لال ماشاء اللہ. پہلے آتا تھا تو ہم ٹینشن میں آ جاتے تھے کہ ابھی آ گیا، اب انتظار کرتے کہ کب آئے گا، کہ اس کو دیکھ کر اس کی پیاری پیاری باتیں سن کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو، ہے نا. یہ ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہے، عالمی مدنی مرکز میں ہے، اور دنیا بھر میں اس وقت ہمارے ساتھ مختلف مقامات پر موجود ہیں. انشاءاللہ الکریم ابھی کچھ ہی دیر میں ہم درود و سلام کا سلسلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو آخری لمحات ہیں سال 2023 اس کو درود و سلام سے گزارتے ہوئے انشاءاللہ 2024 میں ہم داخل ہوں گے درود و سلام کے ساتھ ہی. اور اسی کے ساتھ جو آج اعلان ہوا تھا کہ کثیر عاشقان رسول نے ہمیں ایصال ثواب بھیجا، مجلس نے اس کو ترتیب دیا ہے، اور انشاءاللہ الکریم 2023 میں بالخصوص جو عاشقان رسول مرد و عورت دنیا سے چلے گئے ان کے ایصال ثواب کا بھی انشاءاللہ اہتمام ہوگا. تو انشاءاللہ درود و سلام کا ورد ہو رہا ہے. تمام عاشقان رسول، تمام مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ درود و سلام میں شامل ہو جائیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر اہل سنت نے جس طرح ترغیب ارشاد فرمائی کہ عاشقان رسول ہمیں ایصال ثواب بھیجیں اور تاکہ مرحومین کو ہم ایصال ثواب کریں، تو دنیا بھر سے جو ہمیں آج تقریباً 9 بجے تک جو ایصال ثواب ملا ہے، الحمدللہ ہماری مجلس نے اس کو ترتیب دیا ہے. اور سنیں، ایمان تازہ کریں کہ دعوت اسلامی کی کیا بات ہے کہ مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے جب
کہا گیا تو مختلف شعبہ جات نے. جی مدینہ لبیک. مدینہ حاجی امین، اگر یہ جو اصال ثواب ماشاءاللہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ دنیا بھر سے اصال ثواب ہمیں ملا ہے. اگر تھوڑا وقت ہو تو میں چاہ رہا تھا کہ امیر سنت سے اصال ثواب سننے سے پہلے میں صرف آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کوئی ایسی بات ہے کہ ہم 2024 میں جو داخل ہو تو کوئی نیت کریں کہ میں نے 2024 اس طرح گزارنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو ان نیتوں کو اگر ہم مطلب یاد کر لیں، پھر ان نیتوں کو اگر اللہ کرے توفیق، اللہ توفیق دے، اس نیتوں کو محفوظ کر لیں اور پھر اس نیت کے مطابق اپنا وقت اور اپنی زندگی گزاریں تاکہ 2024 ہمارے لیے خیر والا، عافیت والا، اللہ کی رضا والا گزرے اور مشکلات و پریشانیوں سے بھی اللہ نجات دے. تو یوں کیا فرماتے ہیں آپ؟ میں نے کہا پھر تھوڑا سا آپ کا جواب ہو جائے تو پھر ہم اصال ثواب بھی سن لیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت زبردست اصال ثواب ہوا ہے الحمدللہ. میں تو یہ کہوں گا کہ وقت چونکہ ہمارے پاس بہت کم تھا، اعلان جو ہوا ہمارے پاس، اور اگر یہ ہمیں تھوڑا جلدی ہم اعلان کر پاتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصال ثواب کتنا آیا ہے. یہ تقریباً 2 دن کے اندر کی بات ہے، اور یہ دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے بڑی ترقی عطا فرمائی ہے. تو اب یہ ذرا سوچئے گا کہ یہ اصال ثواب 2 دن میں اتنا جمع ہو گیا، اگر تھوڑا پہلے اعلان ہوتا تو کیا ہوتا. تو خیر اس سال آپ اعلان سنیں، اللہ نے زندگی دی اور آتے سال بھی اگر وقت اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ پھر آتے سال بھی ہم یاد کریں گے. اب یہ بھی پتہ نہیں کہ آتے سال جب یاد کیا جائے گا تو کہ ان یاد کرنے والوں میں ہم بھی شامل نہ ہوں، کہ 2024 کہیں ہمارا ہی یہ وہ سال نہ ہو جس میں ہمیں دنیا سے رخصت ہونا ہے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. حضور کیا فرماتے ہیں آپ؟ جہاں مطلب شروع ہو گیا تو ان سب کو اللہ پاک مبارک کرے اور ہمیں بھی عافیت کے ساتھ نئے سال میں داخلہ نصیب ہو، اللہ پاک کی رضا نصیب ہو، اور ہم نیکیوں کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ کرے کہ یہ نیا سال بھی گزارنے میں کامیاب ہوں. پچھلے سال کے ہمارے گناہ یا پچھلی زندگی کے گناہ اللہ کریم معاف فرما دے، جو نیکیاں ہوئیں اس کو قبول کر لے. تو اب جو 2024 آ رہا ہے نا، آ گیا کہیں آ رہا ہے، تو اس کے جو دن بنے گے نا کیلنڈر کے حساب سے وہ 366. تو اگر روزانہ اگر کوئی ذہن بنا لے کہ روزانہ 19 آیتیں 19 قرآنی آیتیں تلاوت کروں گا سارا سال بلا ناغا. اب یہ ناغا ہو جائے تو دوسرے دن ڈبل پڑھ لے. تو اگر اس طرح روزانہ تقریباً 19 آیتیں پڑھیں گے نا تو آئندہ سال تک زندہ رہے تو انشاءاللہ پورے سال میں ایک ختم قرآن ہو جائے گا. تو ایک تو یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے اس آئندہ سال پورے میں وہ اللہ کرے توفیق ملے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں، ہم زیادہ پڑھیں، ایک منزل پڑھیں، اللہ توفیق دے. تو ورنہ یہ کہ 19 آیتوں کا بھی اور 19 کا عدد بھی بڑا پیارا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہے، 19 بنے 19. تو اس طرح بھی ایک ترکیب تو سال بھر کی اللہ جس کو توفیق دے وہ قرآن کریم ختم کرنے کی نیت کر لے. اب اگر آپ چاہیں تو یہ نیتیں بھیجیں گے تو اگر یہ موقع ہوا تو مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیں گے کہ بھئی اتنی نیتیں آ گئیں. مثلا ہماری مجلس ادارے، ہمارے جامعات المدینہ، مدارس المدینہ، دارالمدینہ وغیرہ وغیرہ، یہ ہول سیل میں بھی یعنی کیا بولتے ہیں اجتماعی طور پر بھی وہ نیتیں بھیج سکتے ہیں کہ ہم سب انشاءاللہ کریں گے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ سب کو پوچھے بغیر ہم سب کریں گے یہ بھی تھوڑا قابل غور ہوگا. تو دیکھ لیں.